آج 15 جمادی الاول تیسرا دولت کا بادشاہ جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 جمادی الاول تیسرے جمعے کے دن کا بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 15 جمادی الاول تیسرے جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آئیے وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا، اللہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا۔ تو آج جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ جمادی الاول کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھماچم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آئیے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی ملے گی، آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی بھی اعمال نہ پڑھ سکے، اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جمادی الاول کے پہلے دن 14 دن لاپرواہی میں گزار دیے، پھر میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدارا آج 15 جمادی الاول تیسرے جمعے کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ باقی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گی طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ ان دیکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 15 جمادی الاول جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 15 جمادی الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی وظائف، تسبیحات بھی یہی ہیں، اور تو آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو کابرین نے پڑھا کرتے تھے، صوفیہ کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رب ان کی ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں چاہتے ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپسی اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔
آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ بس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی کی، تو یہ 15 جمادی الاول جمعہ کا دن لاپرواہی سے گزار دیا تو پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات کیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج جمادی الاول تیسرے جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 15 جمادی الاول جمعہ کا دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی بھی جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں برکتیں چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے جس سے میں عطا کروں، اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے کوئی۔ یہ نہ سوچے کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچے یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے سمجھ لیں۔ آپ آج 15 جمادی الاول تیسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ مختصر سا درود پاک آسان سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ ہی مل کر پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نئے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو چاہے جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ کابرین، اولیاء کرام، صوفیہ کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں
تاکہ ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج آپ وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں آپ کہ آپ نے کون سے گناہ کیے ہیں، آپ اپنے گناہوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کابرین، صوفیہ کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم کو راضی کیا، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے رب کو پسند فرماتا ہے۔ میرا رب جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جمادی الاول کا برکت کا مہینہ ہے، پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں، آج اگر آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا؟ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 15 جمادی الاول تیسرے جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 15 جمادی الاول جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔
یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا باسطو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 15 جمادی الاول جمعہ کا دن جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، یہ کابرین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست اب آپ سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہے ہم سب کے بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔